السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ جی تو سورۃ الشعراء کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور آج ہم 3 انبیاء کے واقعات کو دیکھیں گے۔ اس میں نوح علیہ الصلاۃ والسلام، قوم ثمود کا واقعہ، لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، تو ان کو آج ہم مکمل کریں گے۔ تقریباً 80 کے قریب آیات ہوں گی، چھوٹی آیات ہیں اور اس میں بہت ساری ریپیٹڈ ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو دیکھیں گے۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہم بہت سارے فتنوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے نظروں کے سامنے بہت سارے حالات گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ یقیناً آپ سب بھی دیکھ رہے ہوں گے، واللہ دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ پاکستان میں جو حالات ہیں سیلاب کے، اللہ کی قسم یہ اللہ کی ناراضگی اور کچھ نہیں ہے۔ لوگ برا مناتے ہیں اگر کسی کو یہ کہا جائے، ان کو یہ بات سننے میں اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں جس قدر حقوق العباد کی تباہی ہوتی ہے، جس قدر حقوق العباد کے معاملے میں ظلم ہو رہا ہے، لیاذ باللہ بہت زیادہ ہے۔ ہم تو صرف حکمرانوں کو ہی نشانہ ٹھہراتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں حالات بہت نیچے تک جا چکے ہیں کہ حقوق العباد میں بہت کچھ آتا ہے۔ یہ تو بہت ایک لمبا وسیع اور بہت بڑا ٹاپک ہے کہ ایک ایک چیز کو بندہ ایکسپلین کرے کہ کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ انسان سمجھنا چاہے تو ایک جنرل رول رکھ کے اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو پاکستان میں حقوق العباد کی تو کہیں کوئی پرواہ ہے ہی نہیں کسی کو۔ ظلم جس کے ہاتھ میں جو ہو سکتا ہے ظلم کرنا وہ کرتا ہے، اور وہ کر رہا ہے۔ بے شک حالات اس وقت شمالی علاقہ جات میں خراب ہیں۔ اب آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ان کے ہاتھ میں بھی بہت کچھ ہے۔ جب لوگ ان کے پاس سیاحت کے لیے جاتے ہیں تو وہ وہاں پر کس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ سلوک میں دعا سلام کی بات نہیں کر رہا، لین دین کے معاملے میں جو کچھ ہوتا ہے، ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی تجربہ ہے ان علاقوں کا۔ اور دوسری طرف آ جائیں تو اللہ کی نافرمانی کیسے ہو رہی ہے۔ یہ راجن پور اور یہ جتنے علاقے ہیں، یہ بیسیکلی دریا کے کنارے پر ہیں، لیکن مزاروں کے پوجنے پاجنے والے ہیں۔ اب مانگیں مدد مزاروں سے مانگیں مدد، مزار کریں مدد ان کی۔ پرسوں میں ایک جہالت کے انبار دیکھ رہا تھا، ایک ویڈیو، کہ ایک گروہ جو ہے وہ سیلاب آیا ہوا ہے، اس میں جناب وہ علم اور جلوس نکالا جا رہا ہے۔ ایک غلط، ایک اللہ کا عذاب نازل ہو چکا، اس کے اندر پھر مزید اس کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک علم نکالا جا رہا ہے، جی علم حسینی ہے۔ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ پھر مار نہیں پڑے گی تو اور کیا ہوگا؟ یا اللہ رحم فرما، یا اللہ ہمیں اسی طرح راستہ دکھا دے کہ ہم ان سزاؤں سے بچ سکیں۔ میں یقین کریں بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں سوائے اس کی کہ دعا، یا اللہ رحم فرما، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں نہ کوئی قوت ہے، نہ کوئی طاقت ہے، نہ ہم کسی کو، یہاں تو کسی کو اگر آپ کہیں کہ یار یہ غلط ہے، وہ آپ پہ کہتا ہے جی آپ فرقہ پرستی کر رہے ہیں۔ فرقہ پرستی کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں قرآن نہ بتائیں، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ بتائیں، تمہیں صحابہ کا طریقہ نہ بتائیں، تمہیں وہ بتاؤ، تم کہتے ہو فرقہ پرستی کرتے ہو۔ یہ فرقہ پرستی ہے؟ یعنی تمہیں حقیقت بتائی جائے، تمہیں درست بات کہی جائے، تمہیں کہا جائے کہ یہ اللہ کا قرآن میں نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، تم کہتے ہو فرقہ پرستی ہو رہی ہے۔ کیا کریں ہم؟ چپ ہو جائیں؟ جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیں۔ لوگ مزاروں پر سجدے دے رہے ہیں، دینے دیں، جو کرتے ہیں کرنے دیں۔ اگر یہ ہوتا تو پھر انبیاء کیا کرنے آئے تھے؟ کیا کام تھا انبیاء کا؟ کیوں آئے تھے انبیاء؟ کیوں اللہ نے انبیاء کو بھیجا بار بار کہ بتاؤ میرے بندوں کو، یہ مجھ سے دور جا رہے ہیں، یہ مجھ سے دور ہو رہے ہیں، میری نافرمانی کرتے، میرے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے۔ کسی کو کہو، اس کو سمجھاؤ کہ یہ نہیں، ایسے نہیں ہے، یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو۔ کہتے ہیں فرقہ پرستی کرتے ہو۔ کیا کریں؟ تمہیں یہ نہ بتائیں قل هو اللہ احد، یہ نہ بتائیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نہ بتائیں تمہیں، نہ کہیں تمہیں
نہ بتائیں، نہ سکھائیں، نہ سمجھائیں. یہ 6600 سے اوپر آیات قرآن کی کیا کرنے آئی تھی؟ جب یہی کرنا تھا یہ انبیاء کا کیا کام تھا؟ بہت دل گھٹا ہوا ہے، بہت دل گھٹا ہوا ہے. اٹھ کر صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں. ایک آدمی ایک صحابی کو نعوذ باللہ اپنے باپ کا درجہ دینے کو تیار نہیں ہے، اس کے دیوانے ہیں. کیا جواب دینا ہے اللہ کو کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا، چھوڑیں سب باتوں کو. کسی آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی حالت میں مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. اس کی تو جنت مل گئی. اور آج تم جیسے لوگ اٹھ کر ان پر باتیں کرتے ہیں جن کو اپنے گھر کے مسئلوں کا نہیں پتا، جو اپنے ساتھ بیوی کے مسئلے حل نہیں کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے مسئلے حل نہیں کر سکتے، اور آپ لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے دیوانے ہیں. کسی شخص کا بغض، کسی شخص کی نفرت اس بات پر مجبور نہ کر دے. قرآن میں آیا ہے کہ آپ حق اور عدل کے راستے سے ہٹ جائیں. خدا کے واسطے ہم کتنے فتنوں کا شکار ہیں، عذاب ہم پر ٹوٹ رہے ہیں، ہم حق سچ نہیں پہچان پا رہے ہیں. جو آدمی آپ کو کہتا ہے کہ یار صحابہ کے احترام کرو، ان کا عزت کرو، یہ پیچھے 1400 سال جو علماء گزرے ہیں یہ بے وقوف تھے، ان کو نہیں پتا تھا، ان کے سامنے وہ روایات موجود نہیں تھیں جن کی تشریح کئی طرح کی جا سکتی ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابن تیمیہ، ابن کثیر، حجر اسقلانی، یہ سب لوگ بے وقوف تھے نعوذ باللہ. ان کو نہیں پتا تھا، ان کے سامنے روایات نہیں تھی، ان کے سامنے سب کچھ نہیں پتا تھا. یہ تو اس وقت کے لوگ تھے جو خیر القرون تھا، سچے اس وقت کے لوگ تھے جب سچ کی کثرت تھی، سچ اور جھوٹ کو الگ کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ اس وقت کے لوگ تھے. ان ائمہ کا کوئی ایک قول کسی ایک صحابی کے بارے میں دکھا دیں، ہلکا سا بھی جس میں ادب کا درجہ نیچے لائے ہوں. آپ ان کو چھوڑ کر چند ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں جو صحابہ کو اپنے دوست جتنی عزت دینے کو بھی تیار نہیں ہے. جن سے آپ دین سیکھ رہے ہیں، اللہ کا واسطہ ان کو سمجھ لیں. وہ اپنا بھی کبڑا کر رہے ہیں، آپ کا بھی کر رہے ہیں. خدا کا واسطہ بس کر دیں. صحابہ کرام کو تو چھوڑ دیں. آپ نے کسی عالم کو نہیں چھوڑا، کسی مفتی کو نہیں چھوڑا، آپ صحابہ کے پیچھے پڑ گئے. صحابہ کرام کی جماعت ایک عظیم جماعت تھی، ان کے درمیان جو کچھ ہوا وہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ سب کچھ کر کے اللہ کے پاس پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. وہ ایک فتنوں کا دور تھا جس کے اندر ہر ایک کی اپنی ایک رائے تھی. صحابہ مختلف آراء پر تھے. یہ خیر میرا موضوع نہیں ہے، اس موضوع پہ اگر کبھی موقع ملا تو میں تفصیل سے بات کروں گا. دل نہیں کرتا، میں ان موضوعوں کو نہیں چھیڑتا، لیکن بعض احباب نے مجبور کر دیا ہوا ہے کہ شاید مجھے بھی اس جانور جتنا کام کرنا ہوگا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ پھونک مار رہا تھا، تو ہم پھونک مارنے والوں میں ہی آ جائیں. اتنا تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ میں اس موضوع پر کسی طریقے اور کسی ترتیب پر بات کروں گا. ایسے بیچ میں سے اس طرح سے بات نہیں ہو سکتی، اس کی پوری ایک تمہید باندھنی پڑے گی. بہرحال فتنوں کی بات ہو رہی ہے، آزمائشوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر ٹوٹا ہوا ہے. اس کے بعد یہ اس قسم کے فتنوں کا شکار ہیں. عرب کے اندر فرقہ جو انکار حدیث کا فتنہ بہت شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. چند دن پہلے مسجد الحرام کے امام شیخ طالب، ان کو 10 سال کی سزا سنائی گئی. کس بات پر کہ انہوں نے مسجد الحرام میں خطبہ دیا 2018 میں، جب انہوں نے موسیقی کا کام شروع کیا اپنے ملک میں. مسجد الحرام جس ملک میں ہے اس ملک والوں نے، تو انہوں نے خطبہ جمعہ میں کیا فرمایا؟ انہوں نے یہ کہا تھا، یعنی مفہوماً جس کا مطلب ہے کہ یہ تمام جو منکرات ہیں ان کا انکار کرنا لازمی ہے. نہیں عن المنکر پر انہوں نے بات کی تھی. انہوں نے بغیر کسی چیز کا نام لیے اس کو ایک جامع خطاب کے اندر بیان کیا تھا. بہرحال جس کا مقصد یہی تھا کہ جو منکر چیزیں ہیں ان سے دور رہا جائے اور ان کو دور کیا جائے اور ان کو قبول نہ کیا جائے. اٹھا کر جیل میں ڈال دیا. 4 سال بعد 10 سال کی سزا سنا دی.
ہم اس وقت امت مسلمہ تھپڑوں کے قابل ہو چکے ہیں، کوڑوں کے قابل ہیں، عذاب ڈنڈوں، اوپر سے روڑے برسے ہم پہ، آگ برسے ہم اس قابل ہو چکے ہیں۔ ہر ملک کا یہی حال ہے، کوئی اسلامی ملک نہیں بچا ہوا، واقعی قیامت کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم سب کا کیا کردار ہے؟ ہم اپنا آپ بچا لیں، یعنی ہم تو اپنی زبان بچانے کو تیار نہیں ہیں۔ صحابہ کے اوپر ہم تبرہ کرتے ہیں، ہماری زبانیں اتنی کھل گئی ہیں، کبھی آپ کے والد سے آپ کا اختلاف ہوتا ہے تو کیا آپ ان کے ساتھ بدتمیزی پر اتر آتے ہیں؟ حالانکہ آپ کو اگر پتا ہو کہ آپ کے والد غلطی پر ہیں، پھر بھی آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے ان کے ادب میں، ان کا لحاظ کرتے ہوئے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی صحابی نے اجتہادی غلطی کی تھی اور جو علماء نے بولا ہے کہ کی تھی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو کسی جانور کی طرح جو ہے وہ کھول دیں اور بھونکنا شروع کر دیں؟ آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کے والد غلطی پر ہیں، آپ کے دادا غلطی پر تھے، کیا ہم ان کے خلاف اس طرح سے بولنا شروع کر دیں گے؟ ان کا نام بدتمیزی سے لیں گے، بد اخلاقی سے لیں گے، اوئے توئے کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ہم خاموش رہیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے وہ غلطی پر تھے لیکن میرے والد تھے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بس اللہ ان کی اصلاح فرمائے، اور اگر وہ دنیا سے جائیں تو ہم کہتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اپنے والدین، اپنے قریبی رشتہ داروں کا اس طرح ادب سے نام لیتے، وہ خدا کے بندو، ایک آدمی جو امیر المومنین رہا، جس کو صحابہ نے امیر المومنین تسلیم کر لیا تھا، اور تم جیسوں کی اوقات کیا ہے ان کے آگے؟ تم جیسوں کی کوئی اوقات نہیں، اور تم بولنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ چند باتیں تھیں جو بہت زیادہ میں نے دباؤ محسوس کیا، اپنے اندر ایک گھٹن محسوس کی۔ یا اللہ، یہ جو لوگ صحابہ کے بارے میں بول رہے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کی ہدایت نہیں تو یا اللہ ان کی زبانوں کو پکڑ لے اور ان کو دنیا کے سامنے عبرت کا وہ نشان بنا دے کہ یہ موت سے پہلے سب کے سامنے ایک میسج چھوڑ کے جائیں کہ ہم صحابہ پر تبرہ کرنے والے تھے، اس لیے ہماری موت ایسے ہوئی ہے۔ یا اللہ ان کو نہ چھوڑنا، نہیں تو یہ بہتوں کو برباد کر دیں گے، جس طرح نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی نا اپنی قوم کے لیے، وقال نوح رب لا تذر علی الارض، یعنی یا اللہ زمین پر مت چھوڑ کسی کو بھی نہ چھوڑ۔ کیوں؟ اگر تو ان کو چھوڑے گا تو یہ ان لوگوں کو جنیں گے جو یہ خود بھی گمراہی پر ہوں گے، ان کو بھی گمراہی پر رکھیں گے۔ یا اللہ ان کو مت چھوڑ، یا اللہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ خود تو گمراہ ہیں، یہ اوروں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور پتہ نہیں کتنوں کو کرتے چلے جائیں گے۔ یا اللہ دوسروں کو گمراہی سے بچا لے ان کی، اور ان کے بارے میں اپنا فیصلہ نازل فرما دے۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، اللہم اغفر لنا ورحمنا، یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہمیں معاف فرما دے۔ اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں، سورۃ الشعراء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون۔ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس پیغام لے کر گئے تو کیا ہوا؟ کذبت فعل ماضی واحد مؤنث، قوم نوح فاعل، کلیکٹیو ناؤن ہے اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ ہے باب تفعیل سے۔ المرسلین مفعول، حالت نصب میں اسم المفعول کا صیغہ ہے، را سین لام مادہ ہے باب افعال سے، اور حالت نصب میں۔ تو قوم نوح نے مرسلین یعنی جن کو بھیجا گیا پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، یہ متعلق ہے کذبت کے، ظرف ہے۔ سو از آپ کو پہلے بھی کئی بار ڈسکس ہوا ہے کہ اذکرو، یاد کرو، یہ از یہاں پر جب اذ قال لهم آگے یہ سارا جملہ مضاف الیہ ہے، اذ قال لهم اخوهم، اخوهم یہ فاعل ہے قال کا، لام حرف جر متعلق، ہم وہی قوم نوح۔ اذ قال لهم اخوهم جب ان کے بھائی نے ان سے کہا، وہ کون ہے بھائی؟ یہ بدل بن گیا اخو کا، نوح علیہ السلام نے،
یعنی یہاں بھائی سے مراد رشتہ داری والا بھائی نہیں، یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، سو یہ وہ والا بھائی کہ ان کی قوم میں سے ہی ایک آدمی. اذ قال لهم اخوهم نوح، اب مقولہ آ رہا ہے نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا، الا تتقون، استفہام لائے نفی، واو قاف یا مادہ باب افتعال، انتم فاعل فعل مضارع کا صیغہ، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس ایک امانت دار رسول ہوں، ایک امین رسول ہوں، یعنی جو میں پیغام لے کے آیا ہوں اس کو میں امانت داری کے ساتھ پہنچا رہا ہوں. انا اسم انا، رسول امین مرکب توصیفی خبر، لکم کو مقدم کیا گیا. علماء فرماتے ہیں جہاں پر جار مجرور خبر میں مقدم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تخصیص پیدا کرنا، یعنی انی لکم رسول امین، میں خاص طور پر تم سب کے پاس ایک امانت دار رسول ہوں. تو لکم کا مطلب کیا ہے، خاص طور پر تم سب کی طرف جو تم مخاطب ہو. تو اس لیے لکم کو مقدم کر کے تاکید آ گئی کہ صرف تم سب کی طرف ہوں میں، یعنی تم سب کی طرف میں ایک امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، امر کا صیغہ ہے، واو قاف یا، تتقون سے امر بنا، انتم فاعل، مفعول حالت نصب، لفظ الجلالہ، فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری پیروی کرو. امر کا صیغہ اطیعونی مفعول یا محذوف ہوا، تا واو عین مادہ باب فعل، اطاع یطیع پیروی کرنا، اطیعونی. وما اسألکم علیہ من اجر، ما نفی بیسیکلی کیا ہے، وما اسألکم علیہ من اجر، اسألو فعل مضارع، انا فاعل، حمزہ سین لام مادہ با فتح سے کم مفعول، اور یہ دوسرا مفعول اصل میں یہ کیا تھا، ما اسألکم علیہ اجرن، من حرف جر آ کے اس کو مزید نکرہ کر دیا، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی اجر نہیں مانگتا. علیہ میں ہاں کیا ہے، یہ اس دعوت کی طرف جو تم کو پکارا جا رہا ہے، یعنی تمہیں جو کہا جا رہا ہے فاتقوا اللہ واطیعونی، یعنی میری پیروی کرو، اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جا رہا. ما اسألکم علیہ من اجرن، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. سو یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات کیوں کی کہ اکثر ہوتا ایسا ہے کہ لوگ کوئی پیروی کرواتے ہوئے ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے پیچھے، مال کمانا، کچھ بھی واٹس ایور، تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جو کام میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں لینے والا. ان اجری الا علی رب العالمین، ان نفی کا، ان اجری مرکب اضافی ہے، اسم ان ہے، یہ خبر ان ہے، علی رب العالمین، سو اللہ تاکید کے لیے ہے، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، اللہ سوائے اس کے کہ علی رب العالمین. دیکھیں اگر میں کہوں کہ اجری علی رب العالمین، کہ میرا اجر، میرا بدلہ، میری جزا وہ صرف اللہ رب العالمین پر ہے، یہ ایک نفی کا اسلوب ہے جو ایک حصر کا سا مفہوم پیدا کر دیتا ہے، تاکید ڈال دیتا ہے کہ ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، میرا بدلہ، میری جزا الا علی رب العالمین. اچھا، یہاں پر یہ یا پر جو زبر آتی ہے، یہ زبر علماء فرماتے ہیں کہ تاکید کے لیے آتی ہے. مرکب اضافی یا متکلم میں یا پر جو زبر آتی ہے، میں کہوں کتابی جمیل، اگر میں کہوں کتابی جمیل تو یہ بھی ایک تاکیدی اسلوب ہے، یہ بھی ایک تاکید کا طریقہ ہے. کتابی جمیل، میری کتاب بہت خوبصورت ہے، کتابی جمیل. سو ان اجری الا علی رب العالمین، یعنی میرا بدلہ، میرا جو بدلہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر ہے کہ بس وہی ادا کرے گا. آگے کیا ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، پھر وہی ریپیٹ ہوئی کہ اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو. قالو، انہوں نے جواب دیا، ہم فاعل، استفہام مقولہ ہے ان کا، استفہام کیا، انؤمن، حمزہ میم نوم، نون مادہ باب فعل، آمن یؤمن ایمان لانا، نؤمن فعل مضارع، نحن فاعل. انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں. دیکھیں انہوں نے کیا کہا، لکا، انہوں نے بیکا نہیں کہا، امپورٹنٹ ترین پوائنٹ ہے. یعنی انؤمن لکا یہاں پہ یہ یقین کرنے سے میننگ ہے، ایمان لانے سے نہیں ہے. دیکھیں اگر بات ہو نہیں میں آپ پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا مطلب میں یہ مان رہا ہوں کہ آپ نبی ہیں، یہ بات میں ایکسپٹ کر رہا ہوں کہ آپ نبی ہیں، لیکن میں آپ پر ایمان نہیں لا رہا. لیکن جب میں کہہ رہا ہوں نا میں آپ کا یقین ہی نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو پہلے تو آپ کو نبی نہیں مان رہا نا، ایمان تو لانا دور کی بات ہے. تو یہ ہے انؤمن لکا، کیا ہم آپ پر یقین کر لیں، یعنی وہ تو یقین کرنے کو تیار نہیں ہے نا کہ آپ رسول ہیں.
ہم آپ پر یقین کر لیں، واو حالیہ ہے کہ حال کیا ہے، یعنی آپ کی کیفیت کیا ہے. انہوں نے جو یقین کی نفی کی وہ کس طرح کی؟ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ. ارذلو، ارذلو اسم تفضیل کا صیغہ یعنی کمتر، کمتر، بہت کمتر، اس کی جمع ہے پھر الارذلون، ال پھر خاص کرنے کے لیے. اتبع یتبع، تابع عین مادہ، باب افتعال، کاف مفعول، اور یہ ہے فاعل. فاعل یعنی جو کمتر ہیں، الارذلون، انہوں نے آپ کی پیروی کی ہے. یعنی کہ آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کی پیروی کرنے والے کمزور لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں، تو ہم آپ کی پیروی کیوں کریں؟ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نؤمن کا نحن فاعل تھا یہ بڑے لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا. آگے چلتے ہیں جی. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. قال، یہاں پہ فاعل ہیں نوح علیہ السلام، انہوں نے کیا کہا؟ وما علمی بما كانوا يعملون. ما نفی کا ہے، علمی اسم ما ہے مرکب اضافی. ما علمی، مجھے علم نہیں ہے. کس بات کا؟ جس کا علم ہوتا ہے وہ با سے آتا ہے، شبہ جملہ خبر. ما علمی بما كانوا يعملون. ما یہاں پر مصدریہ یا موصولہ ہو سکتا ہے، کانو ہم اس کا اسم، اور یعملون کانو کی خبر، فعل مضارع کا صیغہ. قال وما علمی بما کانوا یعملون، وہ جو کچھ کرتے تھے مجھے اس کا علم نہیں ہے. یعنی وہ جو کچھ وہ کس نیت سے ایمان لائے، ان کے اعمالوں میں کیا خرابی تھی، اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں. ان کا تعلق تو تھا ان پر ایمان لانے کے متعلق. ان حسابهم الا علی ربی، ان حسابهم الا علی ربی. ان اور الا یہ وہی تاکید کا کمبینیشن نفی کا. نہیں ہے حسابہم، ان کا حساب، الا علی ربی، سوائے اس کے کہ میرے رب پر. میرے رب پر ہے، وہی اس کی مرضی ہے، جیسے مرضی حساب لے. لو تشعرون، اگر تم سمجھتے ہو. لو تشعرون، شین عین را مادہ، باب نون سے، فعل مضارع کا صیغہ انتم فاعل. شعور رکھنا، سمجھ لینا بات کو، اس کی سمجھ آ جانا. لو تشعرون، اگر تم سمجھتے ہو. وما انا بطارد المؤمنین، ما نفی کا، با زائدہ، انا اسم ما، یہ بیسیکلی خبر ما ہے. طارد اسم الفاعل کا صیغہ ہے، دور ہٹانے والا. مرکب اضافی کا صیغہ ہے، طارد المؤمنین. المؤمنین یہاں پر مجرور ہے مضاف الیہ بن کر، مضاف الیہ بن کر. ما انا بطارد المؤمنین، میں مومنین کو جو ایمان لائے ہیں ان کو نہیں ہٹانے والا. ما انا بطارد المؤمنین. یہاں سے اب دیکھیں وہ یہی چاہتے تھے جو انہوں نے بات کی نا، وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، کہ آپ کو تو ایسے لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں. تو ان کا مقصد کیا تھا کہ ان کو دور ہٹا دیں، ہم آ جائیں گے. کچھ اسی قسم کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کی گئی. ان الا نذیر مبین، ان پھر وہی ان انا الا نذیر مبین، انا مبتدا، نذیر مبین خبر، مرکب توصیفی. نہیں ہوا میں سوائے اس کے کہ ایک کھلا ڈرانے والا. مبین اسم الفاعل کا صیغہ، مبین. ابانا یبینو سے باب افعال میں سے. نذیر، نون ذا را مادہ، نذیر فعیل کے وزن پر، ڈرانے والا. نذیر مبین، کھلا ڈرانے والا. قالو، انہوں نے جواب دیا، ہم فاعل، لام قسم کے لیے ہے. لئن، ان شرطیہ، لئن لم تنتہی یا نوح، ان اگر، لم فعل مضارع کو اگر مجزوم کر دیتا ہے، انتہا ینتہا، نون ہاں اور یا مادہ ہے، انتہا ینتہا باب افتعال میں سے. اب یہاں پہ یا جو ہے وہ مجزوم ہو کے ڈراپ ہو گیا، انتا اس کا فاعل ہے. ان لم تنتہی، اگر آپ نہ رکے، یا نوح، اے نوح، لام جواب قسم آ گیا. تکوننا، نون ثقیلہ کے ساتھ، انتا اس کا اسم ہو گیا. لتکوننا، تم، آپ ضرور بے ضرور ہو جائیں گے. اس کی خبر آ گئی من المرجومین. مرجومن مفعول کا وزن، اسم المفعول. مرجوم جس کے اوپر سنگریزی کی جائے.
سو سنگ باری کی جائے. سو لتکونن من المرجومین، آپ ان میں سے ہو جائیں گے جن کو سنگریزی کی جاتی ہے، یعنی ہم آپ کو سنگریزی کر کے نکال دیں گے. قال، انہوں نے جواب دیا نوح علیہ السلام نے، رب ان قومی کذبونی. انہوں نے کیا کہا؟ یا محذوف، ربی کا یا متکلم محذوف، اے میرے رب، ان قومی، قومی اسم ان، کذبونی خبر، یا میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے. کذبونی ہم اس کا فاعل، کذب یکذب باب تفعیل نیم مفعول. ان قومی کذبونی فافتح بینی و بینہم، فتح یفتح، یہاں یہ فیصلہ کرنے کی میننگ سے ہے. اس فتحن نے اس کو، یہ اس کا ضرب، اس کا مصدر ہے، تو یہاں بیسیکلی کھول دینے سے ہوتا ہے نا فتح. سو افتح آپ کھول دیں، یہاں یہ حاضر کیا کھول دیں، یعنی فیصلہ کر دیں. سو ففتح بینی و بینہم فتحن، یا اللہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے. انت فاعل امر کا صیغہ، آگے ظرف ہے. ونجینی، نجا ینجی باب تفعیل بچانا. نجینی، نجی انت فاعل امر کا صیغہ، نی مفعول، واو عطف، اور من معیہ دوسرا مفعول. ونجینی ومن معیہ، اور مجھے بچا لے، ومن معیہ، اور ان کو بچا لے جو میرے ساتھ ہیں. وہ کون ہے؟ من المؤمنین، یہ اس من کا بدل ہے کہ وہ من کون ہے، اس کی وضاحت کر دی گئی. خاص وہ کون جو مومن ہوں گے، وہ من المؤمنین، یعنی من المؤمنین جو مومن ہیں. سوری، یہ من کا حال ہے، یہ من کا حال ہے کہ وہ من کس حال میں ہوں گے کہ مومن ہوں. من المؤمنین ومن معی من المؤمنین، جو میرے ساتھ ہیں اس حال میں کہ وہ مومن ہیں. آگے چلتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. فَأَنْجَيْنَاهُ، انجا ینجی بچانا، یعنی بچا لینا، انجینا. سو انجیناہ، ہم نے انہیں بچا لیا. نون جیم یا مادہ، نا مفعول، نہ سوری یہ فاعل ہو گیا، نحن فاعل، ہو مفعول. فانجیناہ، ہم نے اسے بچا لیا. ومن معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک المشحون، جو ایک لدی ہوئی کشتی میں ان کے ساتھ تھے. سو یہ دوسرا مفعول، من یہاں اس میں موصول ہے اور یہ منصوب ہے. من آگے صلہ ہے اس کا، معہ فی الفلک المشحون. اچھا، فلک کشتی کو کہتے ہیں، یہ واحد اور جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. مشحون مفعول کے وزن پر، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے لدی ہوئی. اسی سے آج کل کی عربی میں ایک لفظ نکلتا ہے شاہنتن. شاہنتن، یہ شاہنتن یا شاہن، یہ ٹرک کو کہتے ہیں، لدا ہوا ٹرک، شاہن. سو اسی سے ہے یہ شاہن، اور مشحون جو لدا ہوا ہو، شاہن جو لادنے والا ہو، یعنی جس کے اندر سامان لادا جائے. سو فی الفلک المشحون، ایسی کشتی جو لدی ہوئی ہو. اچھا، یہاں مشحون سے علماء نے یہ فرمایا کہ مشحون سے مراد یہ ہے کہ وہ جو لوگ اس میں سوار ہوئے تھے وہ باقی ساز و سامان بھی ساتھ لے کر آئے تھے، صرف بندوں سے نہیں. یہاں لدے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے سامان سے لدی ہوئی تھی. آگے فرماتے ہیں اللہ، ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا. یہاں ایک بڑی لطیف سی بات ہے، الباقین، باقیون اسم الفاعل کا صیغہ، باقی رہنے والا. سو یہ منصوب ہے، حالت نصب میں مفعول ہے. یہ بعدو آپ کو دیکھ رہے ہیں مرفوع نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں اس کا مقام نصب کا ہے، لیکن اس کو مرفوع اس لیے رکھا گیا کہ تاکہ یہ مرکب اضافی نہ بن جائے، آپ پڑھنے والا اس کو مرکب اضافی نہ سمجھے. سو ثم اغرقنا بعد الباقین، یعنی بعد میں، یہ بعد کے بعد کیا ہے. سو یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہاں پہ بعدو کے بعد جو ہے وہ مضاف الیہ اس کا وہ محذوف ہے، کہ بعد یعنی یہ ساری بات جو ہوئی کہ ان کو کشتی میں سوار ہوا، وہ آگے چلے گئے. تو ثم اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا یا ڈبو دیا. بعدو یعنی بعد اس ساری بات کے، الباقین باقی رہ جانے والوں کو، جو پیچھے باقی رہ گئے تھے. ان فی ذلک لآیہ، یہ آیات ریپیٹ ہو رہی ہیں، پیچھے بھی آئی تھیں
کہ یقیناً اس میں بہت بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر مومن نہیں ہے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً آپ کا رب بہت غلبے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر آ گیا کذبت عاد المرسلین، صرف فائل چینج ہوا ہے کہ عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں، تو پچھلے میں نوح تھا، یہاں ہود ہو گیا۔ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تم سب کی طرف ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کوئی بھی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر، میرا بدلہ اللہ رب العالمین پر ہے۔ یہاں سے اب الگ بات ہوگی۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، استفہام کوشچن، بنا یبنو بنانا، با نون واو یا مادہ ہے شاید، بنا یبنی، بنا یبنی بنانا، باب ضربہ سے۔ اتبنون انتم فاعل اس کا، کیا تم بناتے ہو، یعنی یہ تعمیر کرنا، بنا یبنی بنانا۔ اتبنون بکل ریع آیتن، آیتن یہ مفعول ہے تبنون کا، سو یہ متعلق تبنون ہے۔ بکل ریع، ریع کہتے ہیں ہر مرتفع جگہ، بلند جگہ۔ سو اتبنون بکل ریع آیتن، کیا تم ہر بلند جگہ پر بناتے ہو، آیتن ایک نشانی۔ سو بناتے تو وہ گھر تھے، لیکن کس طرح کے، کہ ایسے گھر جو نشانی کے طور پہ رہ جائیں، آج بھی پڑے ہوئے ہیں سعودی عرب کے اس علاقے میں۔ اتبنون بکل ریع آیتن تعبثون، تو یہ اس انتم کا حال ہے۔ عبس یعبثو با فتح سے، اس کا مطلب ہوتا ہے بیکار میں ٹائم ضائع کرنا، ویسٹ کرنا، یعنی کوئی عمل ہوتا ہے نا عبس، اس کو ہوا میں اڑا دیا جائے، جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہواؤں میں اڑا دیے جائیں گے اعمال کو جو ناکارہ ہوں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، یعنی فضول کے کاموں میں تم لگے ہوئے ہو جو بعد میں ہوا میں اڑ جانے ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تتخذون، اتخذ یتخذ بنانا، انتم فاعل باب افتعال میں حمزہ خاذال مادہ، مصانع مفعول غیر منصرف اسم ہے۔ یہاں پر یہ محل، اس کے معنی محل ہیں، یعنی محل، بڑے بڑے، بہت بڑے بڑے محل۔ تتخذون مصانع، تم بناتے ہو محلوں کو، لعلکم تخلدون، یہ حال ہے ان کا، یہ جو انتم اس میں فاعل ہے۔ سو کم اسم اللہ آگے خبر ہے، اور خا لام دال مادہ ہے، خالد یخلد، ہمیشہ رہنا، تخلدون فعل مضارع انتم کا صیغہ، لعلکم تخلدون، شاید تم ہمیشہ رہو گے، یعنی تم اس لیے اتنے بڑے بڑے محل بنا رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اذا جب، بطشتم تم پکڑتے ہو، بطشتم جبارین پکڑتے ہو جباری کی حالت میں، یعنی لوگوں پر ظالم بن کر، جبارن، جو بطشتم انتم اس کا فاعل، بطشتم، بطشا یبطشو، یبطشو، باطاشین مادہ ہے، بطشتم فعل ماضی انتم فاعل۔ اذا بطشتم، جب تم پکڑتے ہو، بطشتم جبارین، تو پکڑتے ہو کس حالت میں، جباری کی حالت میں۔ تو اس انتم کا حال ہے یہ جبارین حالت نصب میں، جبارن، سو فعالن کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ آگے فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، سو واتقوا، ڈرو تم، انتم امر کا صیغہ، کس سے ڈرو، الذی اسم موصول حالت نصب میں مفعول، ڈرو اس سے، امدکم بما تعلمون، سو امدہ، میم دال، دال مادہ، امدہ یمدو باب افعال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، تعاون کرنا، مدد کرنا، بڑھا دینا کسی چیز میں تم سب کو مدد کے ذریعے۔ کم مفعول، سو الذی امدکم، جس نے تمہاری مدد کی، تمہیں بڑھا دیا، تمہیں زیادہ دیا، بما تعلمون، جو تم جانتے ہو، سو یہ متعلق امدہ ہے، ما مصدریہ، تعلمون فعل مضارع انتم فاعل۔ امدکم بانعام وبن، تعلمون سے کیا مراد ہے، یہ جو تم نے علم سیکھا ہے، یہ محل بنانے کا، گھر بنانے کا، تراشنے کا۔ پھر انہوں نے فرمایا امدکم، اس نے تمہاری مدد کی، تمہیں زیادہ دیا، کیا چیز زیادہ دی، بانعام، جانوروں کے ذریعے، وبنینا، اور اولاد کے ذریعے، مفعول نمبر 1، ٹھیک ہے جی۔ یہ بنینا مجرور ہو گیا با کے عطف کی وجہ سے،
تو یہ متعلق امدہ ہے کہ کس چیز کے ذریعے اس نے تمہاری مدد کی. امدکم بانعام و بنین و جنات و عیون، باغوں اور چشموں کے ذریعے. تو یہ بھی با حرف جر کے ذریعے مجرور ہے متعلق امدہ. پھر انہوں نے فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. انا اسم انا، اخاف فعل مضارع، انا فاعل، میں ڈرتا ہوں، تو یہ خبر انا بن گیا. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مرکب اضافی مفعول اخاف، عذاب یوم عظیم یوم کی صفت، یعنی میں تم سب کے بارے میں ایک بڑے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں. بڑے دن کے عذاب سے، عذاب یوم یعنی بڑے عظیم دن کے عذاب سے، یوم القیامہ جو ہے. قالو ہم، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. سواء خبر مقدم ہے، یہاں سے اوعظت یہ مبتدا مؤخر ہے، مصدر معول بن کر، چونکہ حمزہ تسویہ آیا ہے. قالو انہوں نے کہا، سواء برابر ہے، علینا ہم پر. کیا برابر ہے؟ اوعظت، وعظ یعظ، اس کا مطلب ہوتا ہے واعظ کرنا، نصیحت کرنا. وعظت فعل ماضی، انت فاعل. اس کو اگر آپ مصدر معول کے میننگ میں لیں، سواء علینا اوعظت، آپ کا وعظ کرنا، دیکھیں ہم ایسے کرتے ہیں، آپ کا وعظ کرنا ہم پر برابر ہے. ام لم تکن من الواعظین، یا آپ واعظ کرنے والوں میں سے نہ ہو. یعنی اس کا اگر ہم اب اپنے اس میں لیں گے جو آپ کو میں سمجھا سکوں، کہ آپ کا ہمیں واعظ کرنا یا نہ کرنا برابر ہے. ام یہ برابری کے لیے آ گیا. لم مضارع کو مجزوم کرتا ہے، تکن انت اسم، من الواعظین خبر تکن، اور واعظ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، نصیحت کرنے والا، اور یہ پھر جمع سالم ہے اور حالت جر میں. قالوا انہوں نے کہا، سواء علینا اوعظت، برابر ہے ہم پر آپ کا واعظ کرنا. ام لم تکن من الواعظین، یا آپ واعظ کرنے والوں میں سے نہ ہو، یعنی آپ واعظ نہ کریں. آپ واعظ نہ کریں ہمیں یا کریں، ایکول ہے. ان ھذا الا خلق الاولین، ان ھذا ان اور الا نفی، ان ھذا نہیں ہے یہ الا خلق الاولین، پہلوں کا طریقہ. خلق الاولین یعنی پہلوں، خلق طریقے، سنتیں، انداز. خلق الاولین مرکب اضافی ہے، الاولین مجرور مضاف الیہ ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ سب پچھلوں کے طریقے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. وما نحن بمعذبین، اور ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا ہم بالکل بھی عذاب نہیں دیے جائیں گے. ما نفی کا، نحن اسم ما، با زائدہ، معذبین اسم المفعول کا صیغہ باب تفعیل میں سے. ہمیں بالکل بھی عذاب نہیں دیا جائے گا. فکذبوہ، انہوں نے انہیں جھٹلا دیا. کذبوا فعل ماضی، ہم فاعل، ہو مفعول، ہود علیہ السلام، پس انہوں نے انہیں جھٹلا دیا. فاہلکناہم، اور پس ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نحن فاعل ہم مفعول. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. پھر آگے آیات آئیں. کذبت ثمود المرسلین، کہ سمود، قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا. سمود یہاں پر فاعل ہے اور المرسلین یہ مفعول ہے. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، پھر وہی متعلق ہو گیا کذبت کے، کہ جب ان کے بھائی صالح نے کہا. صالح علیہ السلام یہاں پر اخو کا بدل ہے اور یہ اخو فاعل ہے قال کا. جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. یہاں سے پھر آگے اتترکون فی ما ہاہنا آمینین، استفہام تترکون انتم، یہ فعل مضارع کا صیغہ مجہول کا تترکون، یعنی تم چھوڑتے ہو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. تترکون، کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ تو انتم نائب الفاعل، فی ما موصولہ ہا ہونا، یعنی یہاں فی ما ہا ہونا، یہاں تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. کس حال میں؟ تو یہ ان کا حال ہے. آمینین، آمینون، آمینون، آمینین، آمینین، امن کی حالت میں، بے خوف. اتترکون فی ما ہا ہونا آمینین، تو کیا یہاں تمہیں بے خوف چھوڑ دیا جائے گا؟ فی جنات و عیون، کہاں کہاں؟ اب یہ دیکھیں، یہ متعلق ہے تترکون، یہ بھی متعلق ہے تترکون. فی جنات، باغوں میں، و عیون، اور چشموں میں، و زروع، اور زرع کی جمع،
کھیتیوں میں، ونخل اور کھجوروں میں، طلعھا حدیم، یہ طلعھا حدیم یہ نخل کی صفت ہے جملہ، اس میں طلعھا مبتدا ہے، حدیم خبر ہے۔ طلعھا سے مراد اس کے جو خوشے ہیں، حدیم کے مطلب ہوتا ہے نرم نرم، یعنی پک جانے کے بعد وہ جو خوشے نرم ہوتے ہیں نا، آپ کھجور کو ہاتھ لگائیں تو ٹک کر کے نیچے گر جاتی ہے۔ سو وزروع ونخل طلعھا حدیم، اور وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، نون ہا تنحتون، نون ہا تا ماتا، نحت ینحتو باب دارابا سے، تنحتون تراشنا، یعنی اس میں ہوتا ہے لکڑی ہو یا پتھر ہو، اس کے اندر جسے کرید کر کوئی چیز بنانا، اسے کہتے ہیں نحت ینحتو تنحتون۔ تو تنحتون انتم فاعل، تنحتون بیوتا مفعول، فارہین یہ ان کا حال ہے، فارہن تکبر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے کہ جیسے بڑا بڑا کام کیتا ہے، فارہن اسم الفاعل کا صیغہ ہے، یہ حال ہے اس انتم کا، من الجبال متعلق، وتنحتون من الجبال اور تم پتھروں سے پہاڑوں سے تراشتے ہو، بیوتن گھروں کو، فارہین کس حال میں، اتراتے ہوئے، فاتقوا اللہ واطیعون اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، ولا تطیعوا امر المسرفین، لا نہیں تطیعوا نون ڈراپ ہو گیا، اور مت پیروی کرو امر المسرفین مفعول، اسراف کرنے والوں کے کام کی پیروی نہ کرو۔ غور طلب بات ہے، یہ جو ہم گھروں کو اتنا کرتے ہیں سب اسراف میں آتا ہے۔ مسرفن اسم الفاعل کا صیغہ، سین رافع باب فعال میں سے، اسرف یسرف، مسرفن اسم الفاعل کا صیغہ، ولا تطیعوا امر المسرفین۔ اب یہ ان کی صفت آ گئی مسرفین کی، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ کون سے ہیں مسرف؟ جو اسراف کرنے والے ہیں، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ولا یصلحون اور اصلاح نہیں کرتے۔ یفسدون افسد یفسدو باب افعال میں سے فعل مضارع کا صیغہ، اور ولا یصلحون یہ بھی صلہ ہو گیا، لا نفی ہے، اصلح یصلح باب افعال میں سے اصلاح کرنا۔ قالوا انہوں نے جواب دیا ہود علیہ السلام کو، انما انت من المسحرین، مائے کافا انت مبتدا، من المسحرین خبر شبہ جملہ، مسحر اسم المفعول کا صیغہ۔ قالوا انما انت من المسحرین، آپ تو وہ ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے، مسحر سین ہا را مادہ، مسحر، سو سحر یسحر، مسحر مسحر جس پر جادو کیا جائے، اسم المفعول۔ ما انت الا بشر، نہیں ہے آپ سوائے اس کے کہ آدمی، مثلنا ہماری طرح، یہ صفت ہو گیا بشر کی۔ فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، عطا یا اتی باحرف جر تو یہ لازم کو متعدی بنا دیتا ہے، کوئی نشانی لے کر آئیں، امر کا صیغہ ہے۔ ان شرطیہ، کنتا اسم اس کا ہو گیا انتا، من الصادقین خبر، صادقن اسم الفاعل کا صیغہ۔ فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچوں میں سے ہیں تو کوئی نشانی لے کر آئیں۔ آگے کیا ہوا؟ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ تو انہوں نے جواب دیا ہود علیہ السلام نے، قال هذه ناقۃ، یہ ایک اونٹنی ہے، لہا شربن، یہ اونٹنی کی صفت آ گئی، خبر مقدم مبتدا مؤخر، شربن، شربن کا مطلب ہوتا ہے پینے کی باری، یعنی میں کہوں کہ ہذا شربی، یہ میرے پینے کی باری ہے۔ سو یہ ایک اونٹنی ہے، لہا شربن، اس کے لیے ایک پینے کی باری ہے، وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، یہ مبتدا مؤخر ہو گیا خبر مقدم، اور تم سب کے لیے ایک جانے ہوئے دن کی پینے کی باری ہے۔ یوم معلوم یعنی معلوم طے شدہ، معلوم اسم المفعول کا صیغہ، یعنی جس کو ہم طے کر لیں گے۔ یوم معلوم، ایک ایسا دن جس کی جان ہوگی، جس کی پہچان ہوگی، مثال کے طور پہ جمعے کے دن تمہاری باری ہوگی۔ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، ایک جانے ہوئے دن میں تم سب کی باری ہوگی۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، لائے نہیں ہے مس یمس چھونا، میم سین سین مادہ، انتم فاعل نہیں ہو گیا، ہا مفعول، یہ ناقہ، تم اس کو مت چھونا، بسوء بری نیت سے، متعلق تمسو یعنی جس نیت سے وہ با حرف جر سے آ رہا ہے، برائی
کے ذریعے مت چھونا، یعنی یہاں پہ دیکھیں مطلقاً چھونا منع نہیں کیا گیا کہ یعنی تم اونٹنی کو چھونا ہی نہ، ایک نیت تھی کہ بسوئن، یعنی آپ دیکھیں خانہ کعبہ ہے نا، کعبہ بیت اللہ پہ کوئی جو بری نیت لے کے آئے گا اس کی تباہی ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ حجاج بن یوسف الثقفی نے جو مکہ مکرمہ پہ کعبۃ اللہ پہ سنگباری کروائی تھی، جبکہ ابراہہ کعبہ کو تباہ کرنے آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کر دیا، لیکن حجاج بن یوسف الثقفی کو برباد نہیں کیا، وہاں ہلاک نہیں کیا، اس کے اوپر کوئی ابابیل نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کعبہ کو منہدم کرنے نہیں آیا تھا، وہ آیا تھا اپنے مقصد پر، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا، تو وہ اپنے مقصد پر آیا تھا، اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے مسجد الحرام پر سنگباری کروائی، جو کہ بہت بڑا جرم تھا۔ اب وہ مر گیا ہے، وہ اللہ کے حساب ہم اس کو لعنت ملامت نہیں کر سکتے ہیں، ہم کیا کہیں، وہ مر گیا ہے، بس اللہ جانے اور وہ جانے، اس کا بندہ ہے۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں خاموش ہونا پڑتا ہے۔ ہر مسلمان کے بارے میں جو مر گیا ہے وہ جیسا بھی تھا اس کے بارے میں خاموش ہونا پڑتا ہے۔ اب حجاج جانے اور اللہ جانے، وہ اس وقت مر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہے، میں اب یہاں لعنتیں کرتا رہوں، مجھے کیا فائدہ سوائے اس کی کہ میری زبان خراب ہوگی۔ اس نے اب اس کو اس لیے برباد نہیں کیا گیا تھا کہ اس کی نیت میں خانہ کعبہ کا انہدام نہیں تھا۔ اسی طرح یزید نے جو فوج بھیجی تھی، جو لشکر بھیجا تھا، وہ بھی اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا جس کے لیے حجاج آیا تھا، تو اس نے بھی یہی کام کروایا تھا، وہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا، کیونکہ اس کا جو گورنر جو آیا تھا حملہ کرنے، اس کا بھی منہدم کرنا مقصد نہیں تھا۔ منہدم کرنا مقصد ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان سب کو صفحہ ہستی سے اسی وقت مٹا دیتا، یہ تو یقینی بات ہے۔ تو اسی کیا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، یعنی اس کو برائی کی نیت سے مت چھونا، نہیں تو تم پکڑے جاؤ گے۔ اچھائی کی نیت سے چھوؤ، تم اونٹنی کو ہاتھ لگاؤ، اس سے پیار کرو، اس کی پپیاں لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، يَأْخُذَكُمْ یعنی اگر تم نے کیا، یہاں پہ ان مصدریہ محذوف ہے، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، یہ فا سببیہ ہے کہ اگر یہ ہوگا تو پھر تم کو ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ تو عذاب یومن عظیم مرکب اضافی، یہ یاخذ کا یہ یہاں پر فاعل ہے، کم مفعول ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، فَأَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ۔ اقرا یعقر، اس کا مطلب ہوتا ہے کونچے کاٹ دینا، یعنی وہ جو گھٹنے کے جو کارنرز ہوتے ہیں۔ فَأَقَرُوهَا، ہاں اونٹنی کی طرف چلا گیا، اقروہم فاعل، فَأَقَرُوهَا، پس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ فَأَصْبَحُوا، أَصْبَحَ يُصْبِحُ ہو جانا، کنورٹ ہو جانا کسی حالت میں، تو اس کا ہم اسم ہے اور نادمین خبر ہے، اسم الفاعل کا صیغہ ہے شرمندگی کی حالت میں۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، یعنی یہ کرنے کے بعد پھر وہ شرمندہ ہوئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، سو عذاب نے ان کو آ پکڑا۔ اخذ کا فاعل عذاب، ہم مفعول۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ آگے چلتے ہیں جی، كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ، كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون فما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون۔ سیم آیات صرف چینج ہو رہا ہے۔ کذبت قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا الا تتقون، تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ آگے بات آئی، اتأتون، استفہام، تأتون انتم فاعل، الذکران مفعول، ذکرون کی جمع یعنی مذکر میلز۔ اتأتون الذکرانہ، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس، من العالمین، جہان میں سے، جو یہ ذکران کی صفت ہو گئی، یعنی تم جہان کے صرف مردوں کے پاس ہی جاتے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، وَذَرَ يَذَرُ با فاتحہ سے چھوڑ دینا، تَذَرُونَ انتم فاعل، فعل مضارع کا صیغہ، اور تم چھوڑ دیتے ہو، مفعول آ رہا ہے، ما اسم موصول، ربکم خلق کا فاعل، لکم متعلق، من ازواجکم، سو خلق لکم ربکم من ازواجکم، یہاں پہ یہ من بیسیکلی تبغیضیہ ہے، یعنی اس کو مزید نکرہ کر رہا ہے، اصل میں یہ مفعول بنتا ہے خلق کا، کہ خلق لکم ربکم ازواجکم، یعنی تم میں سے تمہارے رب نے ازواج کو پیدا کیا، یعنی عورتوں کو پیدا کیا، جوڑوں کو پیدا کیا۔
تو تم چھوڑ دیتے ہو ان کو. بل انتم قوم عادون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جو حد سے آگے بڑھی ہوئی ہے. انتم مبتدا، قوم عادون مرکب توصیفی خبر، تم ایک حد سے بڑی ہوئی قوم ہو. عادن اسم الفاعل کا صیغہ عادن. آگے چلتے ہیں جی. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. جی تو قالوا، انہوں نے جواب دیا لوط علیہ السلام کی قوم نے، لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین. سیم آیت جو پہلے آئی ہے، یہاں پر وہاں پر نوح تھا، یہاں لوط ہے. وہاں پر مرجوم تھا، یہاں مخرجین ہے. مخرجن اسم المفعول کا صیغہ، یعنی نکالے ہوئے، کسی کو نکال دینا. مخرجن نکالنے والا اور جس کو نکالا جائے. مخرجن اسم المفعول کا صیغہ ہے باب افعال میں سے، کہ لتکونن من المخرجین، آپ نکالے ہوئے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی ہم آپ کو نکال دیں گے. قال انی لعملکم من القالین، آپ نے جواب دیا ہوا فاعل لوط علیہ السلام. انا اسم ان، لا یہ شبہ جملہ خبر ہے. قال انی لعملکم، یعنی تمہارے اس عمل کے لیے، من القالین، قالن قاف لام یا مادہ ہے، قالن اسم الفاعل کا صیغہ ہے، نفرت کرنے والا، ناپسند کرنے والا، شدت کے لیول پر. تو قال انی لعملکم من القالین، میں تمہارے اس عمل کے لیے نفرت کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی میں تمہارے اس عمل کو شدید ناپسند کرتا ہوں. ربی نجنی واہلی مما یعملون، پھر یا یہ دعا آ گئی یا محذوف، اے میرے رب نجنی مجھے بچا لے، انت فاعل امر کا صیغہ نی مفعول، واہلی واو عطف کہ نی اور واہلی، مجھے اور میرے گھر والوں کو بچا لے. من حرف جر، ما موصولہ، من ما یعملون جو وہ کرتے ہیں. عاملہ یعمل عمل کرنا، ہم فاعل، تو یہ صلہ ما کا، مما یعملون جو یہ عمل کر رہے ہیں اس سے ہمیں بچا لے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فنجیناہ، نحن فاعل، ہو مفعول، واہلہ مفعول دوسرا. فنجیناہ واہلہ اجمعین، اجمعین ان سب کا حال ہو گیا کہ ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا. الا استثناء ہوا، اہل میں سے استثناء ہوا، الا عجوزن سوائے اس ایک بڑھیا کے، فی الغابرین، یہ اس بڑھیا کی صفت آ گئی، وہ کیا ہوا؟ فی الغابرین. غابرون ہوتا ہے پیچھے رہ جانے والا، پیچھے یعنی یہ ماضی کے اس میں بھی آتا ہے میننگ، کہ کوئی یعنی کہتے ہیں نا کہ وہ کل پیچھے رہ گئی، کل تو بہت پیچھے رہ گئی نا، غابرن ہو گئی. سو الا عجوزن فی الغابرین، سو وہ رہ گئی، غابرن اسم الفاعل کا صیغہ، پیچھے رہ جانے والوں میں. ثم پھر دمرنا الاخرین، باقیوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا. دمر یدمر تدمیرا، دمرنا نحن فاعل، الاخرین مفعول، حالت نصب میں آخرون سے. وامطرنا علیہم مطرا، امطرنا نحن فاعل، امطرنا امطر یمطر، ہم نے برسایا علیہم مطرا ایک بارش کو، امطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین، ساء بہت بری ہوئی، ساء یسوء بہت برا ہو جانا، فعل ماضی کا صیغہ ہے، یہ فاعل ہو گیا ساء کا. مطر المنذرین، منذرین جس کو منذرین اسم المفعول جس کو ڈرایا جائے، منذر، منذرون اسم الفاعل، منذرون اسم المفعول، یہ اگر یہاں پر کر دیں تو یہ اسم الفاعل بن جائے گا. سو یہ مضاف الیہ ہے. فساء مطر المنذرین، یعنی ڈرائے ہوں کی بارش بہت بری ہوئی، یعنی ان پر جو بارش برسی وہ بہت بری برسی تھی. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. آگے آیا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. قوم شعیب ہے بیسیکلی. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ فاعل ہو گیا کذبہ کا،
اب دیکھیں یہاں پر کذبت نہیں آیا کیونکہ یہ صاحب کی جمع ہے اور یہ مذکر صیغہ ہے اس لیے آیا. اگر قوم ہوتا تو مؤنث آ جاتا. تو اصحاب الایکہ نے جھٹلایا مرسلین کو، انبیاء کو، بھیجے ہوں کو. اب یہاں پر اذ قال لهم شعیب الا تتقون، امپورٹنٹ ترین بوائے، یہاں پر اخوہم نہیں آیا، یعنی وہ اس کا مطلب وہ ان میں سے نہ تھے، باہر سے ان کے پاس آئے تھے. اذ قال لهم شعیب، جب یاد کرو جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا الا تتقون، تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس ایک پیغمبر ہوں امانت دار، فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. یہاں سے پھر حکم شروع ہوا اوف الکیلا، اوفا یوفی، اوف الکیلا، اوفا یوفی باب افعال میں سے، اور امر کا صیغہ ہے، واوفا یا مادہ ہے، اوفو تم پورا پورا کرو، الکیلا مفعول حالت نصب میں، کیا ماپنے کا جو عمل ہے، جو پیمائش ہے اس کو پورا پورا کرو. لا تکونوا من المخسرین، اخسر یخسر باب افعال میں سے، یعنی مخسرن کسی کو گھاٹا دینے والا، مخسرن جو گھاٹا اٹھائے، اسم المفعول. سو یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، کم کرنے والا، خسارہ کرنے والا، کم کرنے والا یعنی خسارہ کرنے والا. اب صاحب ہے کہ کوئی ناپ تول میں کمی کرے گا تو اگلے کا خسارہ کر رہا ہے، سو لائن نہیں ہے لا تکونوا من المخسرین، خسارہ کرنے والوں میں سے نہ ہو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، وزن یزن باب ضربہ سے ام کا صیغہ، اور تم وزن کرو بالقسطاس المستقیم، یعنی مستقیم ترازو کے ساتھ، ترازو کو برابر رکھ کر تولو. یہ جو ہمارے ہاں پاکستان میں ہوتا ہے نا، لیاذ باللہ، کیا کیا بات کریں، جتنی باتیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں یہ ساری ہماری قوم میں موجود ہیں. ناپ تول کی کمی ہے، مردوں کے ساتھ جو بدفعلی ہوتی ہے، ہم جنس پرستی، وہ شدید عروج پر ہے پاکستان میں. تولنے میں کمی، ماپنے میں کمی، انبیاء کی باتوں کو رد کرنا، علماء کی باتوں کو نہ سننا، کیا کہیں، یہ ساری آیات لگتا ہے جیسے ہم میں ہی پائی جا رہی ہیں، یہ سارے حالات ہم میں پائے جا رہے ہیں. اللہ رحم فرمائے. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. پھر لائے نہیں ہے، با خاسین مادہ باب فتح سے، بخس یبخسو، یا باب سامیہ سے بخس یبخسو. تبخسو انتم فائل ہے، نہیں کا صیغہ ہے، ناسا مفعول، اور اشیاءہم دوسرا مفعول. یعنی لا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کی چیزیں کم نہ کرو، یعنی ان کو 100 روپے کی چیز ہے تو 100 روپے کی ہی دو، یہ نہ دو کہ تم سے 100 لے لو اور 80 دے دو. انہوں نے تم سے 1 کلو جو ہے وہ گوشت مانگا اور تم 800 گرام دے دو، 200 کا 20 میں سے کانٹا لگا دو. انہوں نے تم سے 1 میٹر کپڑا مانگا، تم ان کو 900 سینٹی میٹر دے دو، 100 سینٹی میٹر اپنے پاس رکھ لو، یہ کام نہ کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. لا نہیں کا پھر تعثوا، انتم اس کا فاعل، لا تعثوا لائے نہیں ہو گیا، لا تعثوا فی الارض، اور زمین میں مت جو ہے فساد کرتے پھرو. کس حال میں؟ مفسدین اسم الفاعل کا صیغہ باب فعال میں سے، یہ اس انتم کا حال ہے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تعثوا کا مطلب ہوتا ہے ایسے ہی پھیلاتے رہنا، کسی چیز کو اڑاتے ہوئے کوشش کرنا، دوڑ و دھوپ کرنا جسے کہتے ہیں نا، کوئی ٹرائی مارنا. ولا تعثوا فی الارض، اور زمین میں کوئی دوڑ نہ کرو، مفسدین کیا فساد کرتے ہوئے، فساد پھیلانے کی حالت میں، تو ایسا نہ کرو. ہوا کیا جی فائنلی؟ واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. امر کا صیغہ اتقوا ڈرو، انتم فاعل، الذی مفعول، خلقکم والجبلۃ الاولین پورا جملہ مفعول ہو گیا، الذی حالت نصب میں، خلق فعل ماضی، کم مفعول، ہوا فاعل الذی کی طرف چلا گیا، والجبلۃ مفعول دوسرا، الاولین جبلہ کی صفت، یعنی جبلۃ الاولین یعنی پہلی جو تخلیق تھی یہ اس کی بات ہے. الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والجبلۃ اولین اور پچھلی جتنی بھی مخلوقیں تھیں جو بھی اللہ نے پیدا کی وہ سب ان کو بھی اسی نے پیدا کیا. قالوا انت ہم فاعل، انہوں نے کہا انما انت من المسحرین. اب
یہ پہلے آ چکی آیت کہ آپ ان میں سے ہیں جن پر جادو کر دیا جاتا ہے. مسحر اسم مفعول کا صیغہ. وما انت الا بشر مثلنا، اور نہیں ہے آپ سوائے اس کے کہ ہماری طرح کے ایک آدمی. وان نظنک لمن الکاذبین، یہ انا حرف تاکید میں سے ہے، یہ لام مفارقہ اس بات کو کنفرم کر رہا ہے. نظن نحن اس کا ہو گیا فاعل، کاف مفعول، کاذبین دوسرا مفعول، اسم الفاعل کا صیغہ. اور ہم آپ کو جھوٹوں میں سے شمار کرتے ہیں، ہم جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں، یعنی ہمارا خیال ہے کہ آپ جھوٹے ہیں. اور وہ خیال ان کا تاکیدی تھا. پیچھے انا اور پھر لام مزاحلقہ جس کو لام مفارقہ میں کہہ رہا ہوں، بیسیکلی وہ مزاحلقہ ہے. مفارقہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ ان کو ان شرطیہ سے نہیں ملا رہا، اس میں فرق کرنے کے لیے آیا ہے. پھر آیا کہ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ. اسقط یسقط باب افعال، گرا دینا. اسقط انت فاعل، علینا ہم پر گرا دیں، کیا؟ کسفن مفعول. کسفن کہتے ہیں ٹکڑا. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں. یہ مِنَ السَّمَاءِ صفت ہو گیا کسفن کی. ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں. ان شرطیہ کنت انت اسم من الصادقین خبر. قال ربی اعلم بما تعملون. قال اس کا فاعل شعیب علیہ السلام. ربی، یہ قال ربی اعلم یہ مبتدا بن رہا ہے، عالم خبر ہے، اسم التفضیل کا صیغہ ہے افعلوا کے وزن پر، کہ میرا رب خوب جانتا ہے بما تعملون جو تم کر رہے ہو. متعلق عالم ہے، تو یہ مبتدا خبر متعلق خبر. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ، بس انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، یعنی ان کی قوم نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، عذاب نے ان کو پکڑ لیا. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ. یوم الذلہ سائے والا دن، ذلۃ سایہ. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ، سائے والے دن کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا. إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا. ہوا اسم انا جو پیچھے عذاب کو ریفر کر رہا ہے، آگے خبر ہے پوری. کانا کا اسم ہوا جو اپنے مبتدا کو ریفر کر رہا ہے. عذاب یوم عظیم، یہ خبر و کانا ہے، اس لیے حالت نصب میں ہے کہ وہ جو عذاب یوم الذلہ تھا وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آپ تمام سننے والوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ اس سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.